ہم آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جب فیصلہ کیا آپ کو چیف منسٹر بنانے کا تو بڑے میری اپنی پارٹی میں سے لوگوں نے خدشات ظاہر کیے۔ لوگوں کو ایک تصور ہے کہ چیف منسٹر بادشاہ سلامت ہو، بڑے بڑے محلوں میں رہے، بڑے بڑے پروٹوکولز ہوں، کم از کم اس کا کوئی 30-40 کروڑ روپیہ انٹرٹینمنٹ بل ہو کوئی 2-3 سالوں میں۔ اور یہ ایک تصور بن چکا تھا پنجاب میں بادشاہت کا۔ ایک ایسا چیف منسٹر کا میں نے فیصلہ کیا جب میں نے دیکھا کہ عثمان بزدار کس علاقے سے آیا ہے، جس علاقے میں بجلی نہیں ہے، اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، 2.5 لاکھ لوگوں میں ایک ہاسپٹل نہیں ہے، ایک ڈاکٹر نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ایک جب مشکل آتی ہے کسی کے اوپر تو وہ ایک انسان کیسے گزارا کرتا ہے۔ بیماری ہو جاتی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کیا بچے کسی کا بیمار، کسی کے ماں باپ، تو ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک انسان جب مشکل میں ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے انسانیت کی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ آج تک کوئی بھی دنیا میں معاشرہ مہذب ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر احساس نہ ہو، رحم نہ ہو۔ میں نے ابھی یہ ہم نے سوچا تو پہلے تھا کہ یہاں سڑکوں پہ لوگ سوتے ہیں، برسات ہوتی ہے تو بارش، وہ بیچارے کیا سوتے ہوں گے۔ اب سردی آ رہی ہے، وہ کیسے گزارا کریں گے۔ جو سڑکوں کے اوپر ویسی لاہور دنیا کا پولوٹڈ شہر ہے تو اس سڑکوں کے اوپر پولوشن کے لیول کیا ہوں گے۔ کوئی سوچے کہ ان کی صحت، یہ جو سڑکوں پہ سوتے ہیں ان کی صحت کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ ہمارے میں احساس کی کمی ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے، انہوں نے ہمیں الیکشن نہیں جتانی، لہٰذا یہ بیچارے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ایک تصویر آئی ابھی، ایک وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ایک مزدور، لگتا ہے مزدور، اور وہ اپنے 2, 4 یا 5 سال کے بچوں کے ساتھ سڑک پہ سویا ہوا ہے کمبل لے کے۔ اگر اس طرح کی تصویر دیکھ کے اگر لوگوں کے دلوں میں اگر رحم نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے۔ انسان جب اشرف المخلوقات بنتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اس کا درجہ، لیکن جب وہ گرتا ہے تو جانور بھی وہ حرکتیں نہیں کرتے جو انسان کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر ہمارا یہ ملک بنا تھا صرف ایک مقصد کے لیے، یاد رکھنا، نہیں تو یہ بہت بڑی غداری تھی وہ جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے۔ ایک ویژن تھی، بڑا ایک سکولر علامہ اقبال کی ویژن تھی، اور ایک بڑا عظیم، شاید ہی 20th سینچری میں اس سے بڑا کوئی پولیٹیکل فگر ہو جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ انہوں نے ایک بڑا سوچ کے بڑا خواب تھا کہ یہاں ہم ایک مثال بنائیں گے کہ جو اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، اور ساری مسلمانوں کے لیے جو ماڈل ہے اسلامی ریاست کا وہ ہے مدینہ کی ریاست، کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی پہلی ریاست تھی جو کہ فلاحی تھی، ویلفیئر اسٹیٹ تھی۔ تو یہ جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو آج نوٹ کر لیں سارے، کیونکہ ابھی تک تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ آتے ساتھ ہی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا، ان کے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں یہ ہمارے تو 2-2.5 مہینے لگ گئے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملک اب اس بحران سے نکل گیا ہے۔ اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہر روز ہم اپنے ملک کو یہ یاد دلائیں کہ اس نے فلاحی ریاست بننا ہے، اور یہ ہے پہلا قدم، یہ پہلا قدم ہے آج۔
اور یہ یاد اس کو وہ کہتے ہیں نا، ایک چائنیز پروورب ہے کہ 1000 میل کے سفر پہ جانے کے لیے پہلا قدم لینا پڑتا ہے. یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد اور بھی بڑے بڑے ہم نے کام کرنے ہیں، لیکن قدم یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے جب چیف منسٹر سے بات کی تو امیجیٹلی ان کو سمجھ آئی ہے کہ حالانکہ ووٹ بینک سے ہمارا کوئی، یہ بیچارے بے آواز لوگ ہیں، ان کی آواز ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کی کوئی فکر نہیں کرتا. ہم نے فیصلہ کیا چیف منسٹر نے کہ ہم نے فوری طور پہ ان کے لیے ہم جگہیں دیکھتے ہیں. 5 سپاٹس لاہور میں، لاہور کے اندر یہ لوگ آتے ہیں بیچارے مزدوری کرنے کے لیے، اتنا پیسہ نہیں کہ رات کوئی شیلٹر ڈھونڈ لے. تو یہ جو پناہ گاہ ہیں یہ ہم نے پہلی 5 لاہور میں ایریاز چنے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ یہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں ان کو جگہ نہیں ملتی. اور یہ جو ہوگا یہ جو پہلا سپاٹ یہاں ہے، اور جو 5 اچھرا، چبرجی، دادا صاحب اور شادرہ، یہ سارے وہ علاقے ہیں جدھر باہر سے لوگ آتے ہیں اور ان کو پھر جانے کی جگہ نہیں ہوتی، اور وہ غریب ترین لوگ ہوتے ہیں. تو میں اس کا سب سے پہلے چیز جو ایل ڈی اے میں کیا نام ان کا، ہاں آمنہ، آپ نے بڑا دل سے، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑے پیشن سے یہ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ یاد رکھیں کہ ایسی چیزیں، پھر سے میں ریمائنڈ کروا دوں، یہ وسائل سے نہیں چلتی، یہاں دل ہوتا ہے. ایک انسان میں احساس ہوتا ہے، یہ احساس سے چلتی ہے. جو آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز کی کہ یہ چلے گا، یہ کوئی ایسا نہیں ہم نے بنانا کہ کیونکہ غریب لوگ ہیں تو ایک غریب سی جگہ بنا دو. جس طرح آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وی آئی پی روم ہوتا ہے اور پھر عام لوگوں کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے جو کسی مہذب معاشرے میں انسانوں کے لیے نہیں ہوتی. اس کو ہم نے ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانا ہے. اس کا ایک بورڈ بنے گا، ایک بورڈ آف گورننس بنائیں گے ہم، جو کہ اس کو اوورسی کریں گے. بورڈ یہ 5 سینٹرز کو اوورسی کرے گا. بورڈ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ عثمان بیٹھ کے بورڈ کے اوپر میں آپ کو نام دوں گا. وہ لوگ جو ابھی خیراتی کام کر رہے ہیں، اور بہت ایسے لوگ ہیں، کیونکہ میرا 30 سال میں ان لوگوں کو ملا ہوں جنہوں نے جو اللہ کے قریب ہیں، جو انسانیت کا سوچتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ اس طرح کا آپ کو بورڈ بنا کے دیں گے، اور ان کا کام ہوگا پھر اس کا پورا ریگولیٹ کریں گے کیسے چلے گا. اس کی صفائی، کھانا، انشاءاللہ یہ ہر 5 سینٹرز کے اندر ہم اسپانسر کریں گے، جو لوگ آ کے کھانا دیا کریں گے 5 سینٹرز پہ. ہمارا شوکت خانم کے پاس ایک ہم نے مسافر خانہ بنایا تھا، تو میرے خیال میں گور میں تھے جنہوں نے ابھی تک وہ مسافر خانہ چل رہا ہے، پتہ نہیں 20 سال سے، وہ کھانا بھی دیتے ہیں، وہ مینٹین بھی کرتے ہیں. تو یہاں بھی آپ کے پاس لوگ آئیں گے جو ان کو یہ پناہ گاہ کو رن کریں گے. ایک چلانے کے لیے آپ کے پاس ظاہر ہے فل ٹائم لوگ آپ رکھیں گے، لیکن جو پالیسی بنائیں گے وہ اوپر ایک بورڈ بنے گا جس کے انشاءاللہ میں آپ بیٹھ کے نام دیں گے. میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری گورنمنٹ ایک ایسا پیکج لے کے آ رہی ہے جو پاکستان میں کبھی پہلے ایسا پیکج نہیں آیا، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا کیسے ہے. یہ وہ پیکج ہے جو ہم نے یہاں ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. ساری جو بھی ڈفرینٹ آرگنز کام کر رہے ہیں اس وقت غربت گھٹانے کے لیے، ان سب کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگا، ایک ہی امبریلا کے نیچے کام ہوگا. ہم نے چائنا سے، جو چائنا کی وزٹ تھی، ان سے ہم نے خاص سیکھے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا قدم اٹھائے کہ جو انہوں نے دنیا کی تاریخ میں وہ کام کیا جو آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے، کہ 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے 30 سالوں میں. انشاءاللہ ہم اب وہ شروع کریں گے سارے پاکستان میں غربت کے کو کم کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ختم کرنے کے لیے. ایک پورا ایک پیکج آ رہا ہے ہمارا، انشاءاللہ ہفتہ 10 دنوں کے اندر آئے گا. ہمارے جو 100 دن ہم نے اپنے اوپر کہا ہوا ہے کہ 100 دن میں ہم نے پاکستان میں اپنا پوری پرفارمنس عوام کے سامنے رکھیں گے. اس کا سب سے بڑا، اس کا امپورٹنٹ چیز یہ پاورٹی ایلیویشن کا جو ہمارا پیکج ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج بڑی خوشی ہے
کیونکہ اس چیز سے انسان کو خوشی ہوتی ہے اس طرح کے کام سے. باقی تو گورنمنٹ چلتی رہتی ہیں, لیکن جب ایک گورنمنٹ اس طرح کے کام کرتی ہے اللہ کی برکت آتی ہے. قومیں چلتی ہیں جب قوموں کے اندر انسانیت ہوتی ہے, اللہ کی برکت آتی ہے. آج آپ یہ اسکینڈینیوین ممالک دیکھیں, یہ سوچیں کہ وہاں وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہوملیس کے لیے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, کوئی سڑکوں پہ ایسے نہیں سوتا. امریکہ میں ہے لیکن یورپ میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. وہاں انہوں نے باقاعدہ شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں ہوملیس کے لیے. آپ اگر تاریخ میں پہلے جائیں تو یہ ہم مسلمان کرتے تھے ایسے. یہ سرائے بنی ہوئی ہوتی تھی سارے راستے میں مسافروں کے لیے, ان کو ٹھہراتے تھے, ان کو کھانا دیتے تھے. یہ ہمارے کانسیپٹس تھے جو آج مغرب میں ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان وہ سٹیٹ بنے گی جو کہ مسلمان دنیا میں ایک مثال بنے گی, ایک فلاحی ریاست جو ایک مسلمان ریاست کو بننا چاہیے. میں پھر سے چیف منسٹر صاحب کو میں خاص طور پہ پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ میں نے ایک دفعہ ان کو کہا, انہوں نے خود جا کے سارے سب علاقے دیکھے, خود جا کے چیزیں یہ سلیکٹ کیے, یہ جو سائٹس ہیں, اور تیزی سے کام بھی شروع ہو گیا, یعنی بلڈنگ کا کام بھی شروع ہو گیا. تو میں اس کے لیے خاص طور پہ عثمان بزدار آپ کو میں مبارک دیتا ہوں. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح میں کرکٹ میں کھلاڑی چنتا تھا اور وہ ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے انضمام الحق اور وسیم اکرم بن جاتے تھے, مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وسیم اکرم نکلنے والا ہے. تھینک یو. اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. وزیراعظم عمران خان لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک حقیقی فلاحی ریاست بنے گا. انسان اشرف المخلوقات ہے, لیکن جب یہ گرنے پر آتا ہے تو حیوان سے نیچے آ جاتا ہے. مفلس لوگوں کو دیکھ کر جس کے دل میں رحم نہ آئے وہ انسان ہی نہیں. وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ شیلٹر ہوم چلانے کے لیے بورڈ تشکیل دیا جائے گا. میں نے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے شخص کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا. فلاحی کام کرنے سے برکت آتی ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ غربت کو کم کرنے کے لیے 10 دن میں ایک پیکج لا رہے ہیں. لاہور میں داتا دربار, شاہدرہ اور چوپرجی میں بھی شیلٹر ہومز بنائیں گے. گورنمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر نہیں چلتی, وہ گورنمنٹ وہ ملک نہیں رہتا. یعنی جو رول آف لا ہے وہ تو ڈپینڈ ہی کرتا ہے کہ ہمارا کام ہے جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے اس کو فالو کریں. اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ نہیں چلتے, قانون تو ختم ہو گیا ملک میں. جی مدینہ پہلی یہ فلاحی ریاست کے اوپر, لیکن اس کے اوپر آئیں دیکھیں, وہ میں آپ کو واضح کر دوں, گورنمنٹ اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے لوگوں کو, جب آپ لوگوں نے آ کے ٹھہرنا ہے, رہنا ہے, تو کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ کوئی بھی آ جائے, مطلب کہ ہم نے باہر دیکھا ہے جو شیلٹرز ہوم ہوتے ہیں, لوگ وہاں پر آ کے رہتے ہیں, ان کے اپنے گھر بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کو اس طریقے سے یوز نہیں کرتے, فائدہ اٹھاتے ہیں ایسی چیزوں کا. تو پراپر کوئی کرائیٹیریا رکھیں گے آپ لوگ؟ جی, کرائیٹیرین کیا ہوگا اس شیلٹر میں؟ ایک بورڈ بنے گا جو جس طرح شوکت خانم کا بورڈ ہے, ہمارے تقریباً 75% مریض مفت ان کا علاج ہوتا ہے, وہ آتے ہیں وہاں کرائیٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے. بورڈ نیچے لوگوں کو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو کہ گیج کرتے ہیں کیا کرائیٹیرین ہے. لیکن میرے خیال میں جو اس پناہ گاہ میں آتا ہے انسان, اس کو تو سب کو لے لینا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جو بھی وہ مشکل حالات ہی ہوں گے نا, جو آتا ہے بیچارہ ایک سر پہ چھت ڈھونڈنے کے لیے, تو ان کے لیے تو سب لے لینا چاہیے. ہمیں تھوڑا سا ہاسپٹل میں مشکل پڑتی ہے کیونکہ اس وقت کئی لوگ جو پیسے دے سکتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں, کم ہوتے ہیں, لیکن مفت علاج کروانے زکوٰۃ پہ وہ پھر وہ مستحق لوگوں کی جگہ لے لیتے ہیں, تو اس لیے ہم تھوڑا وہاں زیادہ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ایسی جگہ پہ کوئی بھی انسان آئے اور وہ اس کے پاس چھت نہیں ہے, رات کو سونا ہے, تو وہ سو سکتا ہے یہاں. پرائم منسٹر صاحب, کرپشن کے حوالے سے, احتساب کے حوالے سے آپ کا ایک واضح ایجنڈا ہے جس پہ اپوزیشن بڑا واویلا بھی کر رہی ہے. آپ نے کہا کہ چائنا کا ماڈل پاکستان کے اندر کرپشن کے حوالے سے اپلائی کیا جائے گا. کیا حکومت کوئی ایسی لیجسلیشن کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں, میں کیونکہ یہ آج ہمارا صرف آئیڈیا یہی تھا کہ یہ پناہ گاہ کی ہم نے اوپننگ 5 انشاءاللہ ایک پنڈی میں ہم نے ڈھونڈ لی ہے,
اور وہ پنڈی میں بھی اناؤنس ہونے لگی ہے. پشاور کے اندر میں نے کہہ دیا چیف منسٹر کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں جدھر لوگ باہر سے ہوتے ہیں. کراچی میں میں نے کہہ دیا ہے, گورنر کو بھی کہہ دیا, ان کو چیف منسٹر کو بھی کہہ دوں گا, ہماری گورنمنٹ نہیں ہے وہاں, ان کو بھی کہیں گے کہ جہاں بھی لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں ان کے لیے ان ایریاز میں پناہ گاہ بنائیں. جہاں تک کرپشن کی ہے, انشاءاللہ آپ میری کل کی جو میں ٹاک کروں گا وہ آپ انجوائے کریں گے. وہ ہے ہی کرپشن کے اوپر, اور آپ سارے بڑا انجوائے, آپ کے لیے حیرت انگیز ہوگی جو چیزیں میں کل لے کے آ رہا ہوں آپ کے سامنے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں گے. ہمارا کام سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے. آنے والے دنوں میں غربت ختم کرنے کے لیے ایک پیکج لے کر آئیں گے.